فرمائیے، آپ فرمائیں۔ حضور یہ اگلا سوال اس سلسلے میں ہے کہ حضور نے کچھ عرصہ پہلے بیان فرمایا تھا کہ خاتمیت کا مفہوم ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی ایک جھلک اور چھاپ باقی انبیاء کے حالات میں بھی نظر آتی ہے، تو اس سلسلے میں حالات کی بات نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی جو علامتیں ہیں جی جس سے آن وسلم کی صداقت پہچانی جاتی ہے، اس سے منفی ایک بات بھی اگر کسی اندر میں ہوگی تو وہ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک خاص ایک تشخص ہے اس نبوت کا، اور ایسے تمام کردار آپ میں موجود ہیں جو نبی میں ہونے چاہیے، ایسے کردار کا شائبہ تک نہیں جو نبی میں نہیں ہونا چاہیے، بس آپ کے ایسے کردار کے منافی کردار ہو جو محمد رسول اللہ کی شان نبوت کے خلاف ہے، تو اس حد تک وہ نبی کہانے کا مستحق نہیں رہے گا۔ بس ساری شان کا نہ پایا جانا اس سے کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ساری شان پائی جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاتم النبیین ہیں اور تمام انبیاء بین ہی آپ کی نسل ہوں تو پھر ایک قسم کی مشابہت تامہ ہو جاتی ہے، اس کا ویسے کوئی حرج نہیں۔ اگر مہر کی اپنے چھاپ سے مشابہت تامہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے، مگر مہر سے پہلے وجود واقعہ ہوں اور مہر بعد میں آئے تو پھر حرج والی بات ہے، سمجھے؟ زمانے لحاظ سے مہر تو آئی ہی سب سے آخر پر صاحب شریعت نبی کی حیثیت سے، اور پہلے انبیاء میں اگر کمال بدرجہ کمال وہ ساری صفات موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اور ویسی تھی میں نہیں، تو پھر سارے خاتم الانبیاء ہوئے، بلکہ پہلے بھی ہو گئے اور خاتم بھی بن گئے۔ اس لیے یہ مضمون ایسا نہیں جس کو منطقی بحثوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ چونکہ چھاپ تھی اس لیے سب کے سب ویسے ہوں گے، اس طرح اس کو حقائق سے الگ کر کے سوچیں گے تو ٹھوکر ضرور لگے گی۔ تمثیل کے طور پر باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمثیل حقیقت کے مطابق رہنی چاہیے، حقیقت سے جب ہٹے گی خیال آرائیوں کے ذریعے تو وہ منطقی ہوائی گھوڑے ہوں گے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ہر شان میں تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں، اپنی وسعت کے لحاظ سے بھی اور شان نبوت کی شدت کے لحاظ سے بھی، اور بعض نئے نقوش کے اضافے کے لحاظ سے بھی۔ مثلا صفات باری تعالیٰ کا ایسا جلوہ نصیب ہونا جو پہلے انبیاء کو نہیں ہے۔ تو اب چھاپ کو اگر آپ رسمی طور پر ڈاک خانے کے ہیڈ ماسٹر کی طرح جو پوسٹ ماسٹر چھاپ لگاتا ہے اس طرح لے لیں اور پھر اس تفصیل کو آگے چلاتے چلے جائیں تو یہ ایک احمقانہ کارروائی ہے جس کا حقیقت سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے مثال سے فائدہ اٹھانا ہے تو غور کر کے اس کو حقیقت پر چسپاں کر کے دیکھیں، جہاں تک چسپاں ہوتی چلی جائے وہ درست ہے، جہاں نہیں ہوگی وہاں تمثیل کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کا ہر امکانی پہلو واقعاتی دنیا میں بیان ہی اسی طرح پورا آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور قرار دیا ہے، اس کی مسل میں نور ہے، اب مسل کہہ کر آپ اس نور کے تمام پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کر دیں تو ایک اور خدا بن جائے گا۔ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم جب باتیں کرتے ہیں تو ایک مثال دے کر جس کا کچھ حصہ ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے، ایک لطیف مضمون کو سمجھانے کی خاطر میں مثال دے دیتے ہیں، مگر اصل کو چھوڑ کر مثال کو پکڑ کر اس سے عربے لگانا شروع کر دیں آپ، تو پھر یہ سب ٹامکٹوئیاں ہیں خیالات کی، اس کی بھی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ کوئی ایسی تعبیر میری اس بات سے کی کرنا یا قرآن کریم کی خاتم النبیین کی کرنا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء میں امتیاز کے منافی و جھوٹ ہے، سمجھ؟ اس لیے مثلا وہ کون سی مثالیں میں مثال دے دیتا ہوں جو تمام انبیاء میں مشترک بھی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی ہیں اور ہر ایک میں اور زیادہ ہیں۔
سچا ہونا، امین ہونا، یہ ہے کردار نبوت. خدا کی طرف کوئی بات غلط منسوب نہ کرنا، ابتلا پہ ثابت قدم رہنا، صبر کرنا. اس قسم کی بہت سی اور بنیادی صفات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صرف یہ کہ ہر صفت کے لحاظ سے زیادہ شان سے چمکی ہیں، بلکہ بہت سی ایسی صفات بھی ہیں جو ہر نبی کو عطا نہیں ہوئی تھی، آپ کو زائد عطا ہوئی ہیں. بہت سے ایسے مراحل آئے جن میں آپ آزمائے گئے، ان مراحل سے باقی انبیاء کو گزرنا نصیب نہیں ہوا. بحیثیت یتیم کے آپ کا کردار، بحیثیت کئی بیویوں کے نگران کے آپ کا کردار، اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو طبی حالات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی سب نبیوں کو برابر نصیب نہیں ہوئے. مختلف انسانی رابطوں میں آپ کا آزمایا جانا. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ خاتم کا یہ مطلب ہے کہ تمام انبیاء پر یہ تمام ادوار گزرے ہیں، تو بالکل جھوٹ ہے. ایک فرضی مثال لے کر آپ خام خواہ جو مرضی تعبیر کرتے جائیں عمارتیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن بنیادی صفات جن کے بغیر نبی بنتا نہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم مستحکم ہوئی ہیں، ان صفات کے منافی کو صفت مل جائے تو نبی نہیں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے نبوت، یعنی آپ کی تو ہر چیز محفوظ ہو گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی اہم ہے جو اس سے نکلتی ہے، جس پر غور ہونا چاہیے، وہ چھوڑ دیتے ہیں اور فرضی باتوں میں لوگ چل پڑتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت میں آپ کی بشریت داخل ہے. بس ہر وہ شخص جس کو نبی بھی کہا جا رہا ہو اور غیر بشری چیزیں اس کی طرف منسوخ کر رہے ہوں، یا وہ جھوٹا ہے یا لوگ اس کے ماننے والے جھوٹے ہیں. اس طرح تصدیق ہوتی ہے قطعیت کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بشری صفات بدرجہ اتم اور اللہ تعالیٰ کی عطا بدرجہ اتم ہے. اس کے منافی اگر کسی نبی کی طرف کوئی بات منسوخ ہو رہی ہے تو مہر نبوت ہمیں یہ بتائے گی کہ یا وہ ماننے والے جھوٹے ہیں اور انہوں نے غلط نقش پیش کیا، دنیا کے سامنے یہ نہیں تھا، اور اگر وہ سچا ہے تو ان باتوں میں اس کا اپنا کوئی دعویٰ نہیں تھا، یہ بعد میں آنے والوں نے اس کے دعوے بنا دیے. اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ کی تصدیق کر رہی ہے، اور کچھ ایسی باتیں بھی ان کی طرف منسوخ ہو رہی ہیں جو آپ نے نہیں کہی. قرآن کھول کر مثال کے طور پر بیان کر دیتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہیں کہی تھی. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے جب پرکھو گے تو ان کو جھوٹا نہ کہہ دینا، کیونکہ انہوں نے وہ باتیں کہی نہیں کبھی. ان کے ماننے والے جھوٹے ہیں، سمجھے؟ تو مور سے یا اس کا جھوٹ ثابت ہوا یا اس کا جھوٹ ثابت ہوا، یا اس کی تصدیق ثابت ہو گئی یا اس کی تصدیق ثابت ہو گئی. تو ان معنوں میں تو یہ مور ہے جو حقائق کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے، اور جب تک حقیقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ اس کے ترجمے کریں گے درست ہوگا. جہاں فرض کی دنیا میں اڑ جائیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں حقیقت تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو بالکل فرضی باتیں ہیں. ایک اور معنی اس میں تصدیق کا یہ ہے کہ ایک ہی نبی ہے جس نے کل انبیاء کی من جملہ تصدیق کی ہے، اور کوئی نبی آج تک کائنات میں دکھایا نہیں جا سکتا جس نے من جملہ تمام انبیاء کی، ہر زمانے کے انبیاء کی، ہر علاقے کے انبیاء کی، ہر قوم کے انبیاء کی تصدیق کی ہو. کوئی ہے تو دکھائیں نکال کے. میں 20 مرتبہ چیلنج لے چکا ہوں، سوال جواب کی مجالس میں ملاقاتوں میں جہاں غور آتے تھے کہ ہے تو نکالو اپنی کتاب سے، کہیں نہیں. ذکر ہی کوئی نہیں، انبیاء موجود ہی نہیں تھے اس سے باہر، اس دائرے سے باہر. تو ختم کا ایک یہ معنی ہے واضح تصدیق کی. ایک جو ہے نا نقوش سے پہچاننا، وہ بھی معنی درست ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. اس وقت تک درست رہیں گے جب حقیقت کی دنیا میں ساتھ ساتھ چل کر بنیادی حقیقتوں کے منافی معنی نہ تلاش کریں اس میں.
یہ بات اس کے علاوہ بھی ثابت ہے کہ آپ مصدق تھے، خاتم بمانت مصدق، کہ آپ کے سوا کسی نے سب نبیوں کی تصدیق ہی نہیں کی. بس خاتم ہونا عالمی ہونے کے بھی مترادف ہے، کیونکہ وہی نبی عالمی نبی بن کے ابھر سکتا ہے جس نے کل عالم کے انبیاء کی تصدیق کی ہو، اور اس کی قومیں، اس میں ان نبیوں کی قومیں اس تصدیق کی وجہ سے اس کو بھی سچا سمجھنے کے اوپر کی طرف مائل ہو سکیں. ورنہ اپنے نبیوں کو چھوڑ کر مائل ہونا بہت مشکل کام ہے. لیکن ان کی تصدیق کی اور تشخص بھی صحیح کر دیا. یہ بھی بتا دیا کہ تم اگر کرشن کو خدا کا تجسم سمجھتے ہو یہ جھوٹ ہے. وہ نبی تھا اس لیے وہ جھوٹا بہرحال نہیں تھا. تشخص کے معاملے میں ہمارا اختلاف ہے، اور اس کا تشخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص سے متصادم نہیں ہے. اس لیے خدا کا تجسم نہیں ہے، اس کی نمائندگی ہے. سمجھیں؟ تو یہ مضمون بیان ہی ہر جگہ اسی طرح سچا ثابت ہوتا چلا جائے گا. تو کئی پہلو میں آپ مجھے پتہ نہیں ہے محمد صاحب نے سوال کرنے والے نے اس سے کیا فرضی نتائج نکالے ہیں. میں بات کہہ رہا ہوں اتنی ہی ہے، اس کے سوا کوئی بات ہے جو درست نہیں ہے. حضور کی وجہ سے بڑا واضح ہو گیا سارا معاملہ.